بہرحال حضور کے روضہ مبارک پہ جب صلاۃ و سلام پڑھیں تو کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. باقی اگر دل میں نفاق ہے تو توبہ کرے. قوالی سننا حرام ہے چونکہ ساتھ وہ باجے ہوتے ہیں نا. میرا گاؤں سے 5 دور اذان کی آواز آتی ہے, اب نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں, آپ کو اذان دینی چاہیے. اذان دیں, جماعت کریں. 4 رکعت سنت میں ہر رکعت میں سورت پڑھنی ہوگی. ہاں جی بالکل, ہر رکعت میں سورت فاتحہ بھی پڑھیں گے, سنت بھی پڑھیں گے. مولوی والدہ کی آنکھوں کی روشنی نہیں, اللہ شفا عطا فرمائے. اگر میں رات کو 12 بجے 3 وتر نفسات میں سورت واقعہ پڑھ کر سو جاؤں, بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. کوئی ضروری تو نہیں. عشاء کے فرض پڑھیں پہلے, فرض پڑھنے کے بعد اب سونے سے پہلے تہجد پڑھیں یا سونے کے بعد پڑھیں, اور تہجد پڑھنی ہو تو پھر وتر اس کے آخر میں پڑھیں. 6 سال کے بچے کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا, نہ اس پر کوئی احکام ہے. ویسے محبت سے بتا دیتے ہیں کہ اس کی تربیت ہوتی رہے, وہ بھی سیکھ جائے. چپل اگر پاک ہو تو پہن کے طواف کر سکتے ہیں. احرام کو باندھنے کے لیے گرہ لگا سکتا ہوں تو کیسے باندھیں گے؟ اگر گرہ نہیں لگائیں گے تو کیا ایسے ہاتھ میں پکڑ کے پھرتے رہیں گے؟ عقل کی بھی یہ مسئلہ ہے پوچھنے کا. سورت واقعہ جب چاہو پڑھو, دن میں پڑھو, لیکن افضل یہی ہے کہ رات کو پڑھیں. مغرب کی اذان اور نماز سے پہلے اذان کے بعد ہم طواف کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے اس علاقے میں ہیں کہ 80 فٹ کی گہرائی پہ پانی نکلتا ہے, لیکن وہ بھی میٹھا نہیں ہوتا. میرا بھائی اب یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے تو میٹھا کر دے, وہ چاہے تو کڑوا کر دے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں, اور جب کسی جگہ کنواں کھودنا ہو تو پہلے استخارہ کریں کہ اس جگہ کھودیں یا نہیں. تو استخارے میں جو معلوم ہو وہاں کھودیں, انشاءاللہ میٹھا ہو. مسجد عائشہ یا میدان عرفات یا مسجد جیران سے عمرے کے لیے احرام باندھ, ہاں جی باندھ سکتے ہیں. ایک حدیث کے بعد بدو آیا, اس کا میں فرض پڑھ لوں تو جنت میں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرض پڑھ لوں, اور نے کہا یعنی میں نماز جو ہے, جو چیز فرض ہے اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. مقصد ہے کہ اور زیادہ نفل نہیں پڑھوں گا. اور میں ٹھیک, کوئی بات, تم فرض سنت پوری کرتے رہو, انشاءاللہ جنت ملے گی. نفل تو ویسے بھی ایک زیادہ عبادت ہے نا. چند دنوں کے لیے عمرے میں آتے ہیں, آپ کا بیان سنتے ہیں, کبھی جگہ نہیں ملتی, اللہ توفیق دے. بہرحال آواز تو دور تک پہنچ جاتی ہے. میرا بچہ بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے, ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. حضرت بیروی کے شاگرد ہیں, اللہ شفا عطا فرمائے. طواف کے دوران زمزم کے پانی پر دم کرتے ہیں, اس کی میں نے تو نہیں دیکھا آج تک یہ مسئلہ, آپ نے مجھے بتایا ہے. زمزم ہے, دم کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس کو. 1 لاکھ کا ثواب مکے کے ہوٹلوں میں بھی ہر جگہ ملے گا. مسجد نبوی کے جماعت میں 1000 ملے گا. غار ہرا, غار سور جائیں تو جا سکتے ہیں, لیکن نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. نوکری کے لیے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں. اگر کوئی شخص اہل بدعت ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. میرے بڑے بھائی حافظ ان کے لیے رشتے کے حوالے کوشش میں ہیں, اللہ پاک اچھا رشتہ نصیب فرمائے. سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرو. میں ایک مسجد میں امام اور مؤذن ہوں. بعض دفعہ بالکل اذان کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے احتلام کی وجہ سے غسل بھی کرنا ہوتا ہے. بہرحال غسل کرنے کے بعد اذان دیں. کسی اور کو کہہ دو اذان دے گا, باقی مسلمان مر گئے ہیں, صرف تم ہو. اور تمہیں روز احترام ہو جاتا ہے. ایسے بس. ہمارے مسجد کا امام قرآن کے حروف میں فرق نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوتی. حروف کی ادائیگی ضروری ہے نماز میں.
میں ڈرائیور ہوں، بعض دفعہ گھر والوں کو باہر لے جاتا ہوں، راستے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ لوگ مجھے گاڑی روکنے سے منع کرتے ہیں۔ بہرحال گزارش ہے اگر آپ مجبور ہیں تو جہاں مسجد ملے یا جہاں وہ رکیں پڑھ لیا کریں، اب کیا کریں، نوکری ہے، مجبوری ہے، عورتیں ہیں نہیں رکنے دیتی۔ میری بڑی بہن بیوہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک 9 سال کا ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے خیر کے رشتے آسان فرمائے۔ مسلک اہل حدیث امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی کا رکن، بھائی مجھے نہیں پتہ جماعت اسلامی کی کیا عقائد ہیں، اللہ عالم۔ میرے ماموں زاد بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کیا، نفل نہیں ہوتی، واجب ہوتے، بھول گیا، جب یاد آیا پڑھ لو بس۔ ایک مرتبہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا والد میرے دادا سے پہلے فوت ہو چکا ہے تو اس کی جائیداد میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جب والد کو ہی نہیں ملی تو تمہیں کیسے ملے گی؟ دادا ویسے دے دے اپنی محبت سے، ایک الگ بات ہے، ورنہ تم حقدار نہیں ہو۔ والد کے گھر میں رہتا ہوں، اپنا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے۔ بہرحال کرائے سے جو آمدنی ہوتی ہے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔